آج 17 رمضان المبارک ہے، اور یہ جو تاریخ ہے یہ ہمارے لیے، مسلمانوں کے لیے، عالم اسلام کے لیے انتہائی اہمیت کی حامل ہے۔ اس تاریخ میں ایک انتہائی اہم ترین واقعہ پیش آیا تھا، جس واقعے کو ہم واقعہ بدر کے نام سے جانتے ہیں۔ بدر کا واقعہ کیوں پیش آیا تھا، کیا وجوہات تھیں، اس کے کیا ریزنز تھے، اور اس کے نتائج کیا نکلے، اس کا رزلٹ کیا آیا، اور اس میں اللہ تعالیٰ کی مدد و نصرت کیسے آئی، بہت ہی مختصر وقت میں انشاءاللہ آج ہم اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کفار مکہ کے، قریش کے مظالم سے پریشان ہو کر ہجرت کر چکے تھے، اور ہجرت کرنے کے بعد بھی قریش مکہ اپنے مظالم سے اور اپنی تکلیفوں سے باز نہیں آ رہے تھے، اور ان کی دن رات کی پلاننگ یہ تھی کہ وہ اللہ کے رسول کو، مسلمانوں کو جو مدینہ منورہ ہجرت کر چکے ہیں، ان کو نقصان پہنچائیں۔ بہرحال یہ معاملہ چلتا رہا۔ سن 2 ہجری میں 17 رمضان المبارک کو جو واقعہ پیش آیا، جس کو ہم بدر کے نام سے جانتے ہیں، تو یہ واقعہ اصل میں یوں پیش آیا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کفار مکہ یہ اس بات سے بہت زیادہ پریشان ہو رہے تھے کہ مسلمانوں کی تو تعداد دن بدن بڑھتی چلی جا رہی ہے، اور مسلمان اب مدینہ منورہ میں آباد ہو گئے ہیں، لہٰذا یہ مدینہ ایک اسلامک اسٹیٹ بن چکا ہے اور اسلامی ریاست بن چکی ہے۔ اب ایسا نہ ہو کہ یہ اس اسلامی اسٹیٹ اور اسلامی ریاست بننے کی وجہ سے یہ پورے حجاز پر اور عالم عرب پر، بلکہ دیکھتے دیکھتے پوری دنیا پر یہ غلبہ پا جائیں۔ یہ فکر ان کو کھائی جا رہی تھی۔ مدینہ منورہ میں ایک آدمی تھا، اس کا نام تھا عبداللہ بن ابی۔ یہ اپنے آپ کو بظاہر تو مسلمان ظاہر کرتا تھا، لیکن منافق تھا، اور اس نے حضور کے جانے سے پہلے اہل مدینہ اس کو اپنا سردار بنانا چاہتے تھے، لیکن جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ پہنچے تو عبداللہ ابن ابی کی جو کرسی تھی، اس کی جو سیٹ تھی، وہ چھنتی ہوئی نظر آئی، تو وہ بڑا پریشان ہوا۔ اہل مکہ نے اس کو خط لکھا، اور یہ خط کے اندر یہ لکھا کہ دیکھو یہ جو اب آپ مدینہ منورہ میں محمد جو آیا ہوا ہے، یا تو تم محمد کو وہاں سے نکالو، جلا وطن کرو، یا تو یہ کہ ان کا قتل کروا دو، نعوذ باللہ من ذالک۔ اب یہ عبداللہ ابن ابی اپنے آپ کو بہت کمزور پاتا رہا، اور اس نے وہ کچھ جو ان کی سازش تھی، جو پلاننگ تھی، جو یہود ان کو کہہ رہے تھے، مشرکین کہہ رہے تھے عبداللہ ابن ابی کو، یہ وہ نہ کر سکا، اور اس میں اب چاہنے کے بعد بھی ناکام رہا، تو یہ منافق بن گیا اور یہ منافقوں کا سردار ہو گیا۔ اور یہ بھی دھمکی دی ساتھ ساتھ کو قریش مکہ نے کہ اگر تم نے محمد کو اور ان کے ساتھیوں کو مدینے سے نہ نکالا تو ہم یہ کریں گے کہ مدینہ پر حملہ کریں گے۔ اس کے نتیجے میں یہ ہوا، اس بات کا علم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہو گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ ابن ابی کو بلایا، اور عبداللہ ابن ابی کو بلانے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا کہ دیکھو، مدینہ کی اکثر آبادی اور مدینہ میں بسنے والے یہ قبائل اوس اور خزرج، اور یہ ہم جو انصار مہاجرین آئے ہوئے ہیں ہجرت کر کے، یہ سب مسلمانوں کی بستی، اور یہاں زیادہ تر لوگ مسلمان آباد ہو چکے ہیں۔ لہٰذا اگر آپ نے ان مسلمانوں کے ساتھ بغاوت کی اور ان مسلمانوں کو یہاں سے نکالنے کی کوشش کی تو یہ تم سے لڑیں گے، یہ تمہارے اپنے لوگ ہیں، یہ تمہارے اپنے باغی ہو جائیں گے، تمہارے اپنے بھائی ہیں، تمہارے اپنے بھتیجے ہیں۔ لیکن عبداللہ ابن ابی کے دماغ میں یہ بات نہیں آئی، اور جب وہ بہرحال کرتا مرتا کیا نہ کرتا، وہ اپنے آپ کو پسپا اور کمزور محسوس کر کے اس نے یہ کہا کہ ٹھیک ہے، اب کمپرومائز کی صورتحال اس کو نظر آئی، اور وہ خاموش ہو گیا۔ عبداللہ ابن ابی خاموش رہا۔ اس پر کفار کا اور کفار مکہ کا اور قریش مکہ کا غضب اور غصہ بہت زیادہ بڑھ گیا۔ جب اس پر قریش مکہ کا غضب اور غصہ بہت زیادہ بڑھا تو کفار اور قریش مکہ وہ اتنے پریشان ہوئے، انہوں نے تجارتی قافلے ملک شام، جس کو ہم سیریا کہتے ہیں، وہاں جاتا تھا، اور مدینہ سے، وہ مدینہ منورہ کے قریب سے وہ گزرتے تھے وہ لوگ، اور مسلمانوں کو خدشہ تھا کہیں یہ قافلے نقصان پہنچائیں، اس لیے مدینہ کے ارد اور گرد میں رہنے والوں سے مسلمانوں نے ایک معاہدہ کیا تھا، ایک معاملہ کیا تھا کہ ایسا کرتے ہیں کہ اسی اسنا مکہ کا ایک سردار تھا جس کا نام تھا جابر فہری،
اس نے مدینہ کی ایک چراگاہ پر حملہ کر دیا۔ اب جب اس نے حملہ کیا، مسلمانوں کے مویشی جو چر رہے تھے اس چراگاہ میں، جو جانور تھے، بکریاں تھیں، اونٹ تھے، وہ ہانک کر لے کر چلا گیا۔ اب اس میں کیا ہوا، اسی دوران مدینہ میں اطلاع مل گئی، اور مسلمانوں نے یہ کیا کہ اس نے جو جانور چرائے ہوئے تھے اور ہانکے ہوئے تھے، مسلمانوں نے وہ جانور اپنے قبضے میں لے لیا اور اس سے وہ جانور اپنے دوبارہ چھین لیے۔ اب مسلمان جابر بن فہری وہ تو نکل کر بچ گیا، لیکن مسلمانوں نے قریش کے جو اب قافلے آتے تھے، جو مدینہ سے ہو کر گزرتے تھے اور شام جاتے تھے، ان قافلوں پر، ان لشکروں پر، ان جماعتوں پر، ان گروہوں پر پوری نظر رکھنا اور واچ کرنا شروع کر دیا کہ یہ قافلے کیا کرتے ہیں، ان کی نقل و حرکت کیا ہوتی ہے، اور ان کی چال کیا ہوتی ہے، اور ان کا انداز کیا ہوتا ہے۔ بہرحال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رجب 2 ہجری میں مسلمانوں کی مختصر سی 2 لوگوں کی جماعت کو یہ سراغ لگانے کے لیے بھیجا کہ یہ کیا کرتے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن جہش اس میں شامل تھے، اور اللہ کے رسول کی اجازت کے بغیر انہوں نے یہ کیا، عبداللہ ابن جہش نے، کہ ایک لشکر جا رہا تھا اس پر حملہ کر دیا۔ اب جب حملہ کیا، اس حملے میں قریش کا ایک آدمی تھا عمرو ابن حضرمی، تو عمر حضرمی، اس نے یہ کیا کہ عمرو بن حضرمی وہ مارا گیا، وہ مارا گیا۔ جب وہ مارا گیا تو قریش کا غضب اور غصہ بہت زیادہ بڑھ گیا کہ ہمارے بندے کو ان لوگوں نے مار دیا، اور تمہیں اس بات کی اجازت نہیں دی تھی۔ اللہ کے رسول بھی اس پر ناراض ہو گئے، لیکن قریش کو یہ بہانہ مل گیا کہ ہمیں تو اپنے بھائی عمرو ابن حضرمی کی موت کا، اور اس کی جو مارا ہے اس طریقے سے، ان لوگوں نے غلط طریقے سے حملہ کر کے اس کا بدلہ لینا ہے۔ اب ان کو جنگ کا بہانہ مل گیا۔ عمرو ابن حضرمی کے قتل کے بعد کا واقعہ ہے کہ قریش کا ایک تجارتی قافلہ جو ہزاروں اونٹ پر مشتمل تھا، اور ابو سفیان کی سرداری میں اور قیادت میں، جنہوں نے ابھی تک اسلام قبول نہیں کیا تھا، ابو سفیان نے تو اسلام فتح مکہ کے موقع پر قبول کیا ہے، تو یہ قافلہ جو جا رہا تھا تو یہ شام سے بلکہ آ رہا تھا یہ قافلہ، اور ابو سفیان کو مدینہ کے نواح میں اور ارد گرد کے علاقوں میں خطرہ محسوس ہوا۔ اب جب خطرہ محسوس ہوا ابو سفیان کو، تو اس نے یہ کیا، اس نے اہل مکہ سے مدد طلب کی اور اہل مکہ کو بلایا کہ تم جلدی سے آ جاؤ، اور ہم خطرہ محسوس کر رہے ہیں، اور ہم تجارتی قافلہ ہمارا لوٹ رہا تھا، اور ہمارے حالات ٹھیک نہیں ہیں، اور ہم ایسا نہ ہو کہ کوئی صورتحال بگڑ جائے۔ لہٰذا جب اس نے مکہ کے سردار، جو اس وقت ابو جہل تھا، مکہ کا سردار ابو جہل نے کیا کیا، مسلمانوں کے خلاف اب باضابطہ یہاں سے لڑائی کا اعلان ہوا، اور یہاں سے اسٹارٹنگ ہوتی ہے بیٹل آف بدر کی، اور اسلام اور اہل کفر کے درمیان لڑی جانے والی پہلی فیصلہ کن اور تاریخی ہسٹوریکل وار کی، اور ایک جنگ کی۔ اور اس معرکے میں اور اس غزوے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شریک ہیں، چاروں خلفائے راشدین شریک ہیں، 313 کا مختصر سا لشکر ہے، جن کے پاس 6 زرہیں ہیں، 17 اونٹ ہیں، اور ٹوٹی اور بہت کم تلواریں ہیں، اور نہ ان کے پاس ظاہری اسباب ہے، نہ دنیا کی کوئی مادی طاقت ہے، اور وہ نہتے لوگ ہیں، بلکہ کیونکہ باضابطہ ان لوگوں کی جنگ کی کوئی پلاننگ اور کوئی منصوبہ بندی اور کوئی ارادہ نہ تھا، لیکن اس نے یہ کیا، ابو سفیان نے، انہوں نے یہ کیا کہ باضابطہ ابو جہل کو یہ پیغام بھجوا دیا کہ ہمیں مدینہ کے پاس کوئی، اب یہ جو 70 میل کے فاصلے پر تقریباً بدر نامی مقام آباد ہے، بدر ایک آدمی کا کہتے ہیں نام تھا، اور وہیں پر ایک کنواں بھی ہے، اور وہاں پر ایک بستی بھی، گاؤں بھی ہے، قریہ بدر بھی ہے، جس کو بدر کے نام سے، پھر جنگ بدر کے نام سے جس کو موسوم کر دیا گیا۔ اب حال یہ ہوا، صورتحال یہ بنی کہ اب یہ لوگ جنگ کا ارادہ بنا چکے، ان کا لشکر آ چکا، اور ہزاروں کے قریب وہ 1000 کا لشکر ہے، اور جن کے پاس بہت سارے سینکڑوں کی تعداد میں اونٹ بھی ہے، اور گھوڑے بھی ہیں، اور تلواریں بھی ہیں، اور زرہیں بھی ہیں، اور لڑنے کا پلان بھی جن کا ہے۔ اب وہ لوگ آ رہے ہیں مسلمانوں کے خلاف، اور یہ 313 کے مقابلے میں لڑنے کے لیے کہ ہم جائیں گے اور آج ان مسلمانوں کو صف ہستی سے مٹا دیں گے۔ ان کے ارادے بھی نیک نہیں، اور وہ مسلمانوں کو مات دینا چاہتے ہیں اور ختم کرنا چاہتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کا قرآن کہتا ہے
قل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کہ حق آ گیا، باطل چلا گیا، اور باطل تو مٹنے کے لیے اور پسپا ہونے کے لیے دنیا کے اندر آیا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ ان ایمان والوں کو جن کا ایمان بہت بلند تھا ان کو یہ کہہ رہا ہے وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ نہ تم ڈرو، نہ تم گھبراؤ، نہ تم پریشان ہو، نہ تم غمگین ہو۔ اللہ تعالیٰ اگر تم ایمان والے ہو تم ہی سر بلند رہو گے، تمہیں اللہ تعالیٰ بالادستی عطا فرمائے گا۔ یہ ان صحابہ کے لیے کہا جا رہا تھا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کی مدد آئی۔ ان لوگوں نے حضور کو جب ان کفار کی تیاریوں کی خبر ملی اور آپ کو یہ پیغام ملا کہ تو صحابہ سے آپ نے مشورہ کیا اور مہاجرین کو جمع کیا، انصار کو جمع کیا، اور مہاجرین نے جوشیلی تقریریں کی اور انصار کی جانب سے حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ کھڑے ہوئے۔ انہوں نے اپنی وفاداری کا یقین دلایا، اور انہی میں سے کسی نے کہا ہم وہ قوم نہیں ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہم حضرت موسیٰ کی طرح آپ کو کہہ دیں کہ انت وربک فقاتلا وانا ہاہنا قائدون، کہ آپ اور آپ کا اللہ جا کے لڑائی کریں، ہم یہاں بیٹھے ہم دیکھ رہے ہیں تماشا۔ ہم نے آپ کے دست مبارک پر اپنی جانوں کے لیے بیعت کی ہے کہ جب تک خون میں خون ہے اور جان میں جان ہے اے محمد رسول اللہ ہم آپ کے ساتھ لڑیں گے۔ کیوں لڑائی ہوئی تھی یہ؟ آج اس دنیا کے اندر اسلام کے نام پر ٹیررزم کو بہت زیادہ یہ کہا جا رہا ہے کہ اسلام کا اور ٹیررزم کا ایک گہرا اور کنیکشن ہے۔ یہ بات غلط ہے۔ جب تک کس پوزیشن میں ہے یہاں پر محمد رسول اللہ اور آپ کے وہ ساتھی، سچویشن کیا ہے، کیا سینیریو کریٹ کیا گیا ہے؟ حال یہ ہے کہ یہاں پر یہ لڑائی کا کوئی ارادہ نہیں، لیکن یہ لوگ اپنی مرضی کی وجہ سے لڑائی، اپنی منمانی اور اپنے جو دل کے اندر بھڑاس تھی صرف اس وجہ سے کہ وہ اسلام کو مٹا دینا چاہتے تھے، مسلمانوں کو مٹا دینا چاہتے تھے۔ کون سا لا ہے اور کون سا قانون ہے جب سے دنیا بنی تب سے لے کر آج تک جو روکتا ہے کہ آپ اپنے مذہب کی تبلیغ نہ کیجئے؟ آپ کو اپنی بات رکھنے کا حق ہے، مجھے اپنی بات رکھنے کا حق ہے۔ اور یہ زمانہ تو ڈائلاگ کا زمانہ ہے، ٹیبل ٹاک کا زمانہ ہے، اور اس زمانے میں بات چیت کے ذریعے سے، آپسی مفاہمت کے ذریعے سے مسائل حل کیے جا سکتے ہیں۔ تو یہ دعوت فکر و عمل ہے ان لوگوں کو جو دن رات اسلام کے بارے میں یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ مسلمانوں نے جنگیں کی اور مسلمانوں نے لڑائیاں کی اور اسلام نے ٹیررزم کو پروموٹ کیا۔ ظلم کی انتہا ہو گئی کہ کچھ لوگ ایک بستی چھوڑ کر جانے پر مجبور ہو گئے، اس کے بعد بھی ظالم خاموش نہیں رہے، اور ظالموں نے ستانا نہیں چھوڑا، اور ظالموں نے پریشان کرنا نہیں چھوڑا۔ ظالموں نے وہاں رہنے والوں کو یہ لکھا کہ آپ ان کو یہاں سے بھی نکال دیجئے۔ ایسی صورت میں جو پوزیشن اپنانی پڑی اور جس سچویشن میں آ کر کے یہ صورتحال پیدا ہوئی، اسی کا نام تھا غزوہ اور اسی کا نام تھا غزوہ بدر، کہ ظالم کو اس کے ظلم سے روک دیا جائے اور ظالم اپنے ظلم سے باز آ جائے۔ بہرحال حال یہ ہوا، صورتحال یہ بنی کہ جب یہ صحابہ نے حضور کو یقین دلایا حضور ہم آپ پر اپنی جانثاری کے لیے تیار ہیں، لہٰذا ہم آپ پیچھے ہٹنے والے نہیں، ایک قدم بھی آپ آگے بڑھیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ اب حضور 313 کا لشکر لے کر اور جانثاروں کو لے کر شہر سے باہر نکلے، اور مدینہ سے تقریباً 30 میل کے فاصلے پر جو مقام بدر ہے، میں نے وہ مقام دیکھا ہے، وہاں بیٹھا ہوں، وہاں میں نے دعائیں کی ہیں، اور بہت مبارک مقام ہے، اور اس اللہ تعالیٰ نے اس مقام کا قرآن کریم میں تذکرہ کیا۔ اور کیا تذکرہ کیا؟ لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ نے تمہاری بلا شبہ مدد کی میدان بدر میں، اور بدر کے موقع پر کیا مدد کی؟ اللہ تعالیٰ نے آسمان سے آلاف من الملائکۃ مصومین، مہر لگائے ہوئے فرشتے بھیجے، اور اللہ تعالیٰ نے ان فرشتوں کے ذریعے سے مدد کروائی، اور مسلمانوں کی طرف سے صرف 14 صحابہ شہید ہوئے، 6 مہاجرین میں سے اور 8 انصار میں سے۔
حضرات انصار نے بڑی قربانیاں دیں اور مہاجرین نے قربانیاں دیں، اور اس کے بعد حال یہ ہوا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رات میں مقام بدر پر آ کر ایسی جگہ، اور آپ نے پوری پھر اس کے بعد پلاننگ کی، جب صحابہ نے ساتھ دیا اب یہ وہاں پر آئے، اور قریش کی جو فوج تھی، ابو سفیان کا قافلہ بھی، وہ بعض سرداروں کا خیال تھا کہ مکہ کے اب چونکہ یہ ابو سفیان کا قافلہ اب خیر و عافیت مکہ مکرمہ واپس آ چکا ہے، لہٰذا صلح کر لینی چاہیے، لیکن یہ جو عمرو ابن حضرمی کا قتل ہوا تھا عبداللہ ابن جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے، وہ بات ان کے دماغ میں گھوم رہی تھی کہ ہم اپنے بھائی کے قتل کا بدلہ کیسے نہ لیں، اور ہم اپنے بھائی کو کیسے اس کے خون کو رائے گاں جانے دیں، اس کا تو قصاص لیا جائے گا، بدلہ لیا جائے گا۔ یہ لوگ اب دماغ میں ان کے وہ جو انانیت تھی، جو غرور تھا، اور ان کی ناک کا جو مسئلہ تھا، اس سے وہ پیچھے نہ ہٹ سکے، اور اس لیے ان لوگوں نے مخالفت کی، اور ابو جہل نے مخالفت کی مسلمانوں کی، اور یہ کہا کہ یہ تو انتہائی کم تعداد میں لوگ ہیں، مٹھی بھر لوگ ہیں، 313 ہم ہزاروں کی تعداد میں ہو کر ہمارے پاس ساز و سامان ہے، ہمارے پاس ویپنز ہیں، ہتھیار ہیں، اسلحے ہیں، اگر ان سے نہ لڑ سکیں تو ہماری زندگی پہ تف ہے۔ یہ سب باتیں کر کے ابو جہل نے بہرحال لڑائی کو پروموٹ کیا اور لڑائی کی حمایت کی، اور اس کے نتیجے میں یہ ہوا کہ آپ سنیے آگے کہ اس واقعے میں یہ خبر جب اب اللہ کے رسول کو مدینہ پاک میں خبر ملی، اور آپ نے صحابہ کرام کو کہا کہ چلیں، حضور نے رات میں وہاں پڑاؤ ڈالا، جس زمین پر آپ نے پڑاؤ ڈالا تھا وہ زمین سخت تھی، اور صحابہ کے دل بڑے وہ تھے، تو اللہ تعالیٰ نے بارش کے ذریعے سے ان کے دلوں کو بھی پاک کر دیا، اور سکینت اتار دی، اور زمین کو بھی اللہ تعالیٰ نے نرم کر دیا، اور جس جگہ پر کفار نے پڑاؤ ڈالا تھا وہ کنویں کے پاس تھی، اور اس جگہ پر وہ گیلی زمین تھی، جس کے نتیجے میں جب وہاں بارش ہوئی تو ان کے لیے مشکلات پیدا ہو گئیں، اور اللہ تعالیٰ نے یہاں بارش برسا کر ان کے سینوں کو بھی کھول دیا، ان پر سکینت بھی اتاری، اور اس زمین کو بھی اللہ تعالیٰ نے نرم کر دیا، اور اس کے بعد اللہ کے رسول نے منصوبہ بندی کی، اور یہ کہ جب دن چڑھے، اور یہ 17 رمضان المبارک ہے اور 2 ہجری ہے، رات بھر اللہ کے رسول دعائیں کرتے رہے کہ یا اللہ، اور اللہ کے رسول کے دل سوز الفاظ جو اس رات میں اللہ کے رسول کی زبان مبارک سے نکلے تھے، آپ نے اپنے دست اقدس کو اٹھایا اور کہا یا اللہ، یہ تیرے چند مٹھی بھر مسلمان ہیں، اگر یہ مسلمان بھی آج یہاں پر ناکام ہو گئے، اور یہ مسلمان بھی آج ختم کر دیے گئے، تو اس زمین پر کوئی تیرا نام لینے والا باقی نہ رہے گا۔ رحمت الہی کو جوش آیا، اور اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے ذریعے سے مدد فرمائی۔ اسی کو اقبال نے کہا ہے، فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے، قطار اندر قطار اب بھی۔ جب اللہ تعالیٰ کی جب انسان کے اندر ایک جذبہ بیدار ہوتا ہے حق کے باطل کی مخالفت کا، اور ظالم کو ظلم سے روکنے کا، اور جابروں کو ان کی اوقات یاد دلانے کا، اور حق بات کہنے کا، تو اللہ تعالیٰ کی مدد آتی ہے۔ اسی طریقے سے مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے نیا جذبہ عطا فرمایا، حضور نے ان کی صف بندی فرمائی، 3 حصوں میں حضور نے اس فوج کو جو 313 پر مشتمل تھی، 313 کو بانٹ دیا، اوس کو بانٹا، خزرج کو بانٹا، اور ہر حصے کا، ہر ٹوکری کا، ہر گروہ کا علم بردار اور جھنڈا بردار الگ الگ آدمی تھا، اور حضور نے کہا کوئی صف بندی نہ توڑیں، اور جب تک حکم نہ ملے جنگ شروع نہ فرمائیں۔ صحابہ نے اس حکم کی پوری تابعداری کی، اور یہ بڑی آزمائش کا موقع تھا، اور ویسے تو تعداد سے ہی مرعوب ہو جاتے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان حضرات صحابہ کو اور حضور کے جانثاروں کو، حضور کے کمپینینز کو کیا ایمان دیا تھا، کیا جذبہ دیا تھا، کیا جانثاری دی تھی، جس کے نتیجے میں ہوا یہ کہ یہ صحابہ آگے بڑھتے جا رہے ہیں، اور یہ صحابہ، یہ جنگ تھی نور اور ظلمت کی، یہ جنگ تھی حق اور باطل کی، یہ جنگ تھی ظالموں اور مظلوموں کے درمیان، یہ جنگ تھی ایک مٹھی بھر جماعت کی ایک بڑے لشکر جرار کے سامنے، یہ جنگ تھی اللہ پر توکل رکھنے والوں کے درمیان اور اللہ کا انکار کرنے والوں کے درمیان۔ یہ اسلام کی پہلی فیصلہ کن تاریخی جنگ اور معرکہ تھا اور غزوہ تھا، جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت کمانڈر شریک تھے، اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام ان صحابہ کو اور
بہرحال حال یہ تھا کہ اور مسلمانوں کو یہ بھی بڑی آزمائش تھی کہ مسلمانوں کو اپنے ہی نان مسلم رشتہ داروں کے خلاف ان کی ہٹ دھرمی، ان کی انانیت، ان کے ظلم کی وجہ سے تلوار اٹھانے پر انہوں نے مجبور کر دیا، جس کے نتیجے میں سب سے پہلے عامر ابن الحضرمی کا بھائی آیا۔ عامر وہ خون کا بدلہ لینے کے لیے آیا۔ ایک مسلمان صحابی نے آگے بڑھ کر اپنی تلوار سے اسے ختم کر دیا، اور پھر دستور عرب کے مطابق قریش کی صفوں میں 3 سردار، اور حضور نے پہلے ہی نشاندہی فرما دی تھی، عتبہ یہاں مرے گا، ولید یہاں مرے گا، شیبہ یہاں مرے گا، اور حضور نے فرمایا تھا ابو جہل، وہ گھوڑا پالا تھا اس نے ابو جہل نے، اور وہ کہا کرتا تھا میں اس گھوڑے پر سوار ہو کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تجھے قتل کروں گا۔ حضور نے فرمایا انشاءاللہ میں ہی تجھے قتل کروں گا، اور وہ حضور کی بات سچ ہوئی۔ 2 چھوٹے بچوں نے، معاذ اور معوذ رضی اللہ تعالی عنہما نے، وہ پوچھ رہے تھے صحابی سے بتاؤ ابو جہل کہاں ہے، وہ نظر نہیں آ رہا۔ آج بچوں کے اندر بھی جذبات بھر گئے تھے، اور حال یہ تھا ابو جہل کو وہ دوڑا کر کے، اور وہ ان دونوں صحابہ بچوں نے مارا، اور اللہ کے رسول نے آ کر اخیر میں پھر ابو جہل کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس کو ختم کیا۔ تو یہ بات صحابہ جانتے تھے کہ حضور نے کہہ دیا، اب حضور کا، اور جب یہ انہوں نے دیکھا کہ ہمارا سردار وہ ابو جہل اس طریقے سے مارا گیا اور اتنی بری موت مارا گیا، تو اب کفار کی ہوا اکھڑ گئی، ان کے قدم اکھڑنے لگے، وہ ڈگمگانے لگے، اور وہ پیچھے مڑ کر بھاگنے لگے کہ اب بھاگنے میں عافیت ہے، اب اپنی جان بچا لینی چاہیے۔ اس کے نتیجے میں ان لوگوں نے اپنی جان، چونکہ کفار کے لیے اور غیر ایمان والوں کے لیے تو اپنی جان ہی سب کچھ ہے، لیکن یہاں پر تو ان لوگوں نے جان کے لینے دینے کا وعدہ، ارادہ اور اللہ سے معاہدہ کر لیا تھا، حضور کے دست حق پرست پر اس بات پر بیعت کر لی تھی، اور اس جنگ میں مسلمانوں کے صرف اور صرف 14 آدمی مارے گئے، جس میں سے 6 مہاجرین میں سے اور 8 انصار میں سے۔ یہ اللہ تعالیٰ اپنی قدرت دکھاتا ہے، اور کفار کے تقریباً 70 آدمی مارے گئے، جن میں وہ سردار تھے جو ہجرت سے پہلے حضور کے منصوبے بنایا کرتے تھے کہ نعوذ باللہ ان کو ماریں گے، اور بہرحال بالآخر یہ ہوا کہ قریش کو شکست ملی، اور یہود اور ان کے منصوبے دب گئے، اور مسلمانوں کے حوصلے بلند ہو گئے۔ اب مدینۃ المنورہ میں جو ایک اسلامی ریاست بن چکی تھی، یہاں پر مسلمانوں نے دعوت دین کا کام کرنا مزید وسعت کے ساتھ اور کھل کر شروع کر دیا، جس کے نتیجے میں یہ ہوا، یہ تاریخ عالم کا اور تاریخ انسانی کا اور تاریخ اسلام کا ایک انتہائی اہم ترین واقعہ ہے، اور سچا واقعہ ہے، اور حیرت انگیز واقعہ ہے۔ کس طریقے سے اللہ تعالیٰ کیا پیغام دینا چاہتے ہیں؟ اے دنیا کے مسلمانوں، تم اپنی طاقتوں پر اور اپنی قوت پر اور اپنی کمزوری پر کبھی پریشان نہ ہونا، اور اپنی طاقت پر نہ اترانا، اور مدد کے فیصلے اللہ کی طرف سے اترتے ہیں۔ جب ایمان دلوں میں رچ اور بس جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کی مدد آتی ہے، جس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے بدر میں مدد فرمائی تھی، اور اہل ایمان کو، دنیا کے اندر اہل تقوی کو اور اللہ کے ذات پر یقین و توکل رکھنے والوں کو فتح اور کامیابی حاصل ہوگی۔ تو یہ بدر کا پیغام سارے عالم کے مسلمانوں کے لیے ہے۔ آج بھی مسجد اقصیٰ میں جو حالات ہیں، اور مسجد اقصیٰ اور اقصیٰ کے قریب کے محلے والوں پر اور اقصیٰ کے قریب رہنے والوں پر، اقصیٰ کے پڑوسیوں پر جو مظالم ڈھائے جا رہے ہیں، اور جو ظلم کا طوفان بدتمیزی برپا کیا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ کا اعلان آج بھی مسجد اقصیٰ کے اہل اقصیٰ کے لیے اور مسجد اقصیٰ کے گرد و نواح میں رہنے والوں کے لیے ہو رہا ہے۔ وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، تم غم نہ کرو، تم ڈرو نہیں، تم پریشان نہ ہو، تم ایمان پر قائم رہو، اللہ تعالیٰ تم کو بالادستی اور سربلندی عطا فرمائے گا۔ تو ہمارے لیے دنیا میں کامیابی کا نسخہ ایمان، اللہ کی ذات پر توکل، رسول کی تابعداری اور صلاح اور تقوی کے ساتھ رہنا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں پیغام بدر کو اور بدر کے واقعے کی اہمیت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔